السلام علیکم۔ دیوان اور دیوانہ، یہ الفاظ کئی دنوں سے میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں اور میں نے چاہا کہ اس کے بارے میں کچھ جانکاری اکٹھی کی جائے، کچھ معلومات جمع کی جائے۔ بہت ساری کتابوں کو دیکھا تو اس کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات حاصل ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں۔ یہ دیوان لفظ کیسے بنا اور دیوان کا تعلق دیوانہ سے کیسے ہے، تو آپ کو یہی سب بتانے جا رہا ہوں۔ بہت خاص ویڈیو ہوگی، جی ہاں خاص ویڈیو ہوگی۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم معنی جانتے ہیں۔ دیوان بہت سارے معنی میں ہے۔ دیوان کہتے ہیں دربار خداوندی کو بھی، دفتر کو بھی، عدالت کچہری، اونچی مسند کو بھی دیوان کہتے ہیں، ممبر، کرسی، خصوصی نشست کو بھی کہتے ہیں۔ فرنیچر جو ایک ہے جو مصحری کی طرح ہے اسے بھی دیوان کہتے ہیں، جو سرہانے کی طرف سے اس کا حصہ اونچا ہو اس کو بھی دیوان کہتے ہیں۔ ایک دیوان رجسٹر بھی ہوتا ہے اور ایک دیوان وہ بھی ہے جو جن میں شاعروں کے کلام ہوتے ہیں۔ اب یہاں اگر الگ الگ بتایا جائے تو ہم نے سنا ہوگا دیوان شاہی، یہاں محل کے معنی میں ہے۔ دیوان شاہی، شاہی محل۔ گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں دیوان فلاں، فلاں کا گھر۔ اب ایک دیوان وہ بھی ہے، دیوان جس کو کیا کہتے ہیں، منشی۔ ایک دیوان تھا، دیوان عالم، جیسے لکھنؤ میں تھے، اودھ کے تھے دیوان عالم، نواب تھے کوئی، تو وہ دیوان ہیں جو حساب کتاب رکھتے ہیں، جن کو منشی کہا جاتا ہے۔ یہ معنی بھی ہے۔ اور ایک وہ بھی دیوان ہے جو سونے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، پلنگ کی ایک قسم ہے، وہ بھی دیوان ہے۔ اور ایک خاص کتاب شاعروں کی غزلوں کا ایک مجموعہ، اور غزلیں بھی اس طرح نہیں ہوں، اگر سبھی غزل کو شامل کیا جائے تب تو وہ کلیات ہو جائیں گی، اور اگر سیدھے سیدھے شائع کیا جائے تو وہ مجموعے ہو جائیں گے۔ دیوان کا قاعدہ یہ ہے، دیوان جیسے دیوان غالب، دیوان درد، تو وہ جو کتابیں ہوتی ہیں دیوان کے روپ میں جو شائع ہوتی ہیں اس میں لحاظ رکھا جاتا ہے ردیف کا۔ اب ردیف میں ایک ترتیب ہوتی ہے، یعنی ایسی ردیف جو الف پر ختم ہو اسے سب سے پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد بے ردیف والے کو رکھیں گے، مطلب ردیف کوئی بھی ہو، ردیف کا آخری حرف بے ہو، جیسے خواب، تو ایسی کوئی ردیف ہو تو اس کو دوسرے نمبر پہ، تے ہو، سے ہو، اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ جو کتاب شائع ہوتی ہے اس کو دیوان کہتے ہیں۔ تو دیوان کا معنی ہم لوگوں نے جان لیا، لیکن یہاں ہم کو جاننا ہے دیوانہ۔ دیوانہ کا بھی معنی جان ہی لے۔ وارفتہ، فریفتہ، شوقین، صاحب ذوق، بے وقوف، احمق، دماغی مریض، ایک کیفیت ہے دماغی مریض کی جس سے حواس میں خلل واقع ہو، سالک، صوفی، مست خدا، یہ سب دیوانہ کے معنی میں ہے۔ ایک دیکھیں کہ وہ انسان پڑھائی کا دیوانہ ہے، کتابوں کا دیوانہ ہے، تو یہاں پر وہ انسان جو کتابوں کا دیوانہ ہے یہ منفی لفظ میں نہیں آتا، یہ مثبت ہے۔ یہ تو یہاں کہہ سکتے ہیں شوقین ہے، وہ کتابوں کا شوقین ہے، وہ اچھے کپڑوں کا دیوانہ ہے، وہاں منفی معنی میں تو ہے نہیں، وہ اچھے کپڑوں کا شوقین ہے، یہاں پہ تو اچھے معنی میں آیا۔ اب دیوانہ اس کو بھی کہتے ہیں، دیوانہ ہے، دیوانہ صوفیوں کے یہاں سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہنس کر کہہ دیں دیوانہ ہے دیوانہ، بیدم وارسی کا کلام تھا، بھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ دیوانہ ہے، دیوانے کی کیفیت ہے، وہ الگ کیفیت ہے۔ لیکن اگر عام طور پر ہم دیوانہ کہتے ہیں تو دیوانہ سے جو تعلق، جو تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہی لیلا کے مجنوں کا ابھرتا ہے۔ یہ پھٹے حال کپڑا، جس کو اپنی خبر نہیں ہے، وہ ریگستان سے گزر رہا ہے، خود سے بے پرواہ ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ دیوانہ ہوا۔ تو دیوانہ کا مطلب وہی ہوا
جو دماغی مریض ہے، خاص طور سے دماغی مریض کی ایک کیفیت جس سے حواس میں خلل پڑتا ہو، اصل معنی یہاں پر وہی ہے۔ لیکن اب میں چونکانے والی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن خلدون کا نام سنا ہوگا، آج میں وہاں سے حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ دیوانی نام سنتے ہوں گے، دیوانی دو لفظ میں آتا ہے، دیوانی مقدمہ، ایک دیوانی مقدمہ ہے۔ تو دیوانی مقدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ فوجداری کرمنل کیس کو کہتے ہیں دیوانی مقدمہ، کرمنل کیس کو۔ اور ایک دیوانی ہے جو دیوانہ کی تانیث ہے، دیوانی۔ دیکھیے اسی طرح تو معاملہ الجھ جاتا ہے۔ دیوانی مقدمہ کرمنل کیس، اور ایک اور ہے دیوانی، تو وہ دیوانی دیوانہ کی کوئی دیوانی ہے۔ بہرحال یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ابن خلدون کے مطابق دیوان اس رجسٹر کو کہا جاتا ہے یا پھر اس دفتر کو کہا جاتا ہے، دیکھیے دونوں، رجسٹر ہو یا دفتر ہو، اس کو کہا جاتا ہے جس میں آمد و خرچ کا حساب کتاب رکھا جائے، یعنی کتنا پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا، جس کو عام طور پر ہم لوگ ٹریزری کہہ سکتے ہیں۔ تو آمد و خرچ کا حساب کتاب جہاں رکھا جاتا ہے اسے دیوان کہتے ہیں، اور وہیں سے دیوان خانہ بھی بنا ہے، وہیں سے دیوان بنا ہوا ہے۔ جو دیوان ہوں گے وہ کام کرنے والے، اور جو دیوان ہے وہ جہاں رہتے ہیں بیچارے حساب کتاب کرنے والے، اس گھر کو بھی دیوان کہا جاتا ہے ابن خلدون کے مطابق۔ حالانکہ ایک معنی محل بھی ہے، یہ دوسری بات ہوئی۔ آج کل یہ لفظ جو ہے دیوان نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو وہی ٹریزری اس کا صحیح لفظ بنے گا، یہ اگر کہیں انگلش میں بات کریں تو۔ اب دیکھیے اس کا نام دیوان کیوں پڑا۔ ایک دن بادشاہ، ابن خلدون نے ایک کہانی بتائی ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی سرکاری منشی کو دیکھا کہ وہ حساب کتاب اور جمع تفریق کرتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت تک دیوان لفظ نہیں آیا تھا۔ تو بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے ایک منشی کو دیکھا کہ وہ جو حساب کتاب کر رہا ہے نا، تو اس میں خود سے باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے گا جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں نا، کبھی کبھی خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے اسے کہہ دیا دیوانہ، کہہ رہے دیکھو نا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ بادشاہ تھے، کہہ دیے۔ اس وقت تک انہیں منشی ہی کہا جاتا تھا، اس وقت تک دیوان لفظ رائج نہیں تھا، دیوان لفظ تھا ہی نہیں۔ اب سبھی اس انسان کو دیوانہ دیوانہ کہنے لگے جو منشی کا کام کرتے تھے۔ اب یہی دیوانہ آگے چلتے ہوئے ہے، اس کا مطلب اس سے غائب ہو گیا، بچا کیا؟ تو دیوان بچا۔ تو بس دیوان کہا جانے لگا اس دن سے۔ تو دیوان اس آدمی کو بھی کہا جانے لگا جو یہ کام کرتا ہو، اور اس جگہ کو بھی دیوان خانہ کہا جانے لگا۔ ایک اور وجہ ابن خلدون نے اس کی بتائی ہے کہ دیوانہ فارسی میں شیطان کو بولا جاتا ہے۔ دیکھیں دیوانہ فارسی میں شیطان کو بولا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور کہیں آگے جاؤں تو آپ کیا کہیں، لفظوں کو اگر ٹکڑے میں کروں تو دیوانہ دیو سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، دیو۔ اب یہ وہ دیو نہیں جو اچھے معنی میں آتے ہوں، نہیں، وہ دیو جو راکشس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح سے۔ تو یہ شیطان کے روپ میں ہے دیوانہ، یہ وہی سے بنا ہوا ہے۔ فارسی میں دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو کہا جاتا تھا، اب نہیں کہا جاتا، پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے، یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ مطلب ان کا رہن سہن، مطلب یہ کب کیا کر دے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ بال بکھرے ہوئے ہیں اس کے، اور یہ کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، شیطان ہی ہے، تو شیطان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اب شیطان کے سامنے جانے میں آپ کو ڈر لگے گا، پتہ نہیں وہ کیا کر دے، انسانیت تو اس کے اندر ہے نہیں۔ اسی طرح ایک دیوانہ کے سامنے بھی جانے میں سے ڈر لگے گا آپ کو
کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی دیوانہ ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ بنایا گیا ہو۔ بہرحال یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ کے درمیان رکھی ہیں، یہ ابن خلدون کے حوالے سے رکھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت کارآمد معلومات ہوگی۔ تو یہ جو میں نے دیو کے بارے میں کہا نا، اس کی تفصیل آپ خود سوچیں کیا ہونا چاہیے۔ دیو سے ہی یہ لفظ بنا ہے دیوانہ۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔